ہے کہ جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند دیکھو تو افطار کرو. اور ساتھ میں بھی فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تمہارے اوپر وہ پوشیدہ ہو جائے، یعنی غمہ کے معنی یہ کہ کوئی بادل بیچ میں حائل ہو جائے، غمام وغیرہ، تو فَقْدُرُوا لَهُ، تو پھر اس کے اندازہ لگاؤ. اندازہ لگانے کے معنی یہ کہ 30 روزے پورے کرو، جیسے کہ بعض دوسری روایتوں میں اس کی صراحت آئی ہے فَأَكْمِلُوا 30 روزے پورے کرو. اب یہ اس میں کئی مسائل ہیں رؤیت ہلال سے متعلق. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شروع کرنے اور رمضان ختم کر کے عید کرنے کو موقوف فرمایا ہے رؤیت ہلال پر کہ تم چاند کو دیکھ لو. اس کی بنا پر تقریباً تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ رمضان کا ثبوت چاند دیکھنے ہی سے ہوگا، محض حسابات کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور نے رؤیت کا ذکر کیا ہے. اور بعض دوسری روایتوں میں الفاظ یہ ہیں کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تو حساب کے ذریعے پتہ نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ رؤیت نہ ہو. اگرچہ یہ اس پر تقریباً سارے فقہا متفق ہیں، لیکن بعض معاصرین کا کہنا یہ ہے کہ جس چیز کی پچھلے فقہاء کرام نے نفی کی تھی وہ در حقیقت نجومیوں کی باتیں تھیں. نجومیوں کی باتیں جو ہے محض ظن اور قیاس ہوتی تھی اور ان کا مدار یا ان کی بنیاد کوئی علمی چیز نہیں ہوتی تھی. لیکن اب حساب کا معاملہ اتنا ترقی کر گیا ہے کہ اس میں بالکل صحیح اندازہ لگانا ممکن ہو گیا ہے. لہذا فقہا نے جو کہا تھا وہ غیر یقینی قسم کے منجمین کی باتوں کے لیے کہا تھا، لیکن اگر حساب یقینی ہو تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض معاصرین کا کہنا یہ ہے، بعض معاصر علماء بھی اس کے قائل ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے، ذرا سمجھ لو کہ حساب بے شک یقینی ہوتا ہے، جیسے کہ 2 اور 2 4 یقینی ہے. اور اب اتنا یقینی ہے کہ لوگوں نے مصنوعی سیارے چھوڑے اور راکٹ چھوڑے، چاند کے اوپر پہنچے. اب اس میں انہوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ جس وقت ہمارا یہ سیارہ چاند پر پہنچے گا تو چاند اس وقت کہاں ہوگا، اس کی پوزیشن صحیح اندازہ لگائی تبھی وہاں تک پہنچ پائے. تو اس لیے حساب تو یقینی ہے، لیکن حساب جو کچھ بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ چاند کس وقت کہاں ہے. سمجھے نا؟ اب چنانچہ جو موجودہ حساب کے لوگ ہیں سائنسدان، وہ یہ بتاتے ہیں کہ چاند کس وقت پیدا ہوگا. پیدا ہونے کے معنی یہ ہے کہ کون سا وقت ایسا آئے گا جس میں چاند جو ہے وہ پوری طرح سورج کی شعاع سے نکل جائے. یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے نا جو 28 تاریخ کو کہ جو ہے چاند جو ہے وہ اس کو ڈھانپ لیتا ہے، سورج کی شعاعیں ڈھانپ لیتی ہیں، اس لیے نظر نہیں آتا. ہوتا تو ہے موجود، لیکن چاند سورج کی شعاعیں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں، اس واسطے نظر نہیں آتا. تو کون سا وقت ایسا ہے جب وہ سورج کی شعاع سے نکلے گا، ذرا سا نکلے گا، تو اس کو وہ کہتے ہیں چاند کی ولادت، چاند کی پیدائش. سمجھ گئے؟ تو چاند کی پیدائش کس وقت ہوگی
یہ بات تو یقینی طور پر حساب سے معلوم ہو جاتی ہے، سمجھ گئے؟ لیکن اس چاند کا قابل رویت ہونا، اس قابل ہو جانا کہ وہ دیکھا جا سکے، اس کے بارے میں سائنسدانوں کے اقوال خود مختلف ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چاند کی ولادت کے بعد کم از کم 38 گھنٹے چاہیے، 38 گھنٹے گزرنے کے بعد وہ اس لائق ہوگا کہ دیکھا جا سکے، بشرطے کہ کوئی بادل نہ ہو، بشرطے کہ غبار نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں نہیں 30 گھنٹے میں بھی نظر آ سکتا ہے، بعض کہتے ہیں 24 گھنٹے میں بھی نظر آ سکتا ہے، بعض کہتے ہیں 18 گھنٹے میں بھی نظر آ سکتا ہے۔ تو 18 گھنٹے سے لے کر اور 38 گھنٹے تک مختلف اقوال ہیں۔ تو یہ بات یقینی نہیں ہے کہ وہ کب قابل رویت ہوگا۔ یقینی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ ولادت چاند کی، وہ تو یقینی ہے، لیکن اس وقت قابل رویت ہوگا اس میں بڑا اختلاف ہے خود سائنسدانوں کے درمیان، اور وہ کوئی متفقہ طور پر نہیں کہہ سکتے کہ کتنے دیر کے بعد وہ قابل رویت ہوگا، سمجھ گئے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لحاظ سے حساب یقینی نہیں ہے کہ وہ قابل رویت کب ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو اگر کہا جائے کہ بھائی چلو چاند کی پیدائشی کو معیار بنا لیا جائے کہ جب چاند کی پیدائش ہو جائے تو سمجھو کہ مہینہ شروع ہو گیا ہے، اگر اس کو معیار بنایا جائے تو اس صورت میں حقیقت میں وہ وقت جو ہوتا ہے چاند کی پیدائش کا وہ بھی ایک محاق کی حالت ہوتی ہے، یعنی نظر نہیں آ رہا ہوتا چاند، تو اس سے بہت گڑبڑ واقع ہوتی ہے۔ اگر اس کو مدار بنایا جائے تو بہت ساری گڑبڑیں پیدا ہو سکتی ہیں، لہذا اس کا کوئی قائل نہیں ہے کہ چاند کی پیدائش کو معیار بنایا جائے، بلکہ یہ معیار بنانا ہے کہ قابل رویت کب ہوگا، چاہے نظر نہیں آ رہا ہمیں لیکن قابل رویت ہے، تو اس کے بارے میں اتنا اختلاف ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے میں دشواری ہے، سمجھ گئے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مولوی لوگ ہیں یہ حساب کو قطعی نہیں مانتے، آنکھ کے دیکھنے کو ضروری قرار دیتے ہیں، حالانکہ مثلا نماز کے جو اوقات ہیں وہ آج دیکھ کر کوئی بھی نہیں کرتا کہ کس وقت غروب ہوا کس وقت طلوع ہوا، بلکہ اس کا حساب ہے جنتری کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے حساب سے کرتے ہیں، لیکن چاند کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا ہم حساب پر عمل نہیں کرتے۔ تو بات در حقیقت یہی ہے کہ یقینی چیز جو ہے اگر کوئی ہوتی تو اس پر عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، لیکن یقینی چیز صرف اس کی پیدائش ہے، اس کا قابل رویت ہونا یقینی نہیں ہے۔ جب قابل رویت ہونا یقینی نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا بھی مشکل ہے۔ لیکن اب کچھ مسلمان سائنسدانوں نے کچھ فارمولے بنائے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے اس کا تعین کیا جا سکتا ہے، کتنے گھنٹے کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے کچھ فارمولے بنائے ہیں۔ ابھی کچھ پچھلے دنوں ترکی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں اس کا ایک فارمولہ بنایا گیا تھا اور اس پر بہت لوگوں نے اتفاق کا بھی اظہار کیا، لیکن ابھی تک کوئی ایسا فارمولہ کہ جس کے بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ بھائی یہ یقینی قسم کا ہے، وہ ذرا ابھی تک پردہ راز یعنی پردہ خفا میں ہے، لہذا اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے۔ اگر ایسا کوئی فارمولہ دریافت ہو جائے تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے حالات میں اس کے اوپر عمل کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آج کل رویت ہلال کا مسئلہ جو ہے ساری دنیا میں ایک بڑا زبردست اختلافات کا سبب بن گیا ہے، اور ان اختلافات کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے کچھ افراد روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی عید منا رہے ہیں، خاص طور سے مغربی ملکوں میں، انگلینڈ میں اور امریکہ میں یہ
بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے بڑی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مواصلات کے ذرائع اتنے تیز رفتار ہو گئے ہیں کہ یہاں پر روزہ ہے اور دوسری جگہ عید ہے، 1 گھنٹے روزہ رکھ کے آدمی چلا تو وہاں پہنچا دوسری جگہ تو وہاں پر عید ہو رہی تھی، اور عید کے دن چلا کہ دوسرے شہر میں پہنچا تو وہاں روزہ رکھے ہوئے تھے لوگ۔ اس قسم کے مسائل بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی فارمولہ ایسا دریافت ہو جائے تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس پر عمل کیا جائے، لیکن ابھی تک متفقہ فارمولہ کوئی ہوا نہیں دریافت۔ قرآن کریم سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ چاند کا پورا حساب، والقمر قدرناہ منازل حتی تعلموا عدد السنین والحساب، والقمر قدرناہ منازل حتی تعلموا عدد السنین والحساب، قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، لہٰذا اگر کوئی فارمولہ ایسا دریافت ہو جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ تشدد کی ضرورت مجھے نہیں معلوم ہوتی۔ ایک بات تو یاد کرنی۔ دوسری بات یہ ہے جو ایک بہت بڑا مسئلہ روئے ہلال کے سلسلے میں پیدا ہوتا ہے، وہ ہے اختلاف مطالع کا۔ یہ بحث کہیں پڑھی آپ نے؟ تو اس کو ذرا سمجھ لو۔ اختلاف مطالع جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کہیں چاند نظر آتا ہے، کہیں نظر نہیں آتا، تو مطلع لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں۔ تو آیا اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے؟ اعتبار کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اگر کراچی میں نظر آیا ہے چاند تو لاہور والوں کو اوپر حجت نہ ہو، وہ اپنی رویت کا اعتبار کریں یا اپنی رویت کا اعتبار کریں۔ لکل اہل بلد رؤیت، یہ مسلک ہے امام شافعی کا۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ ہر اہل بلد کے لیے اسی کی رویت معتبر ہے، اور ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ کے لیے کافی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ اور ان کا استدلال حضرت عبداللہ بن عباس کے اثر سے ہے۔ ان کے مولا قریب تھے، ان کو رمضان کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس نے شام بھیجا جہاں حضرت معاویہ کی حکومت تھی۔ تو شام سے جب واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں نے وہاں شام میں کس وقت روزہ وہ دیکھا تھا چاند؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو جمعہ کی رات میں دیکھا تھا۔ تو کہا جمعہ کی رات میں دیکھا تھا؟ ہم نے تو جمعہ کی رات میں چاند نظر نہیں آیا، ہمیں تو سبت کی رات میں چاند نظر آیا۔ تو اور قریب نے کہا کہ ہم نے بھی دیکھا، حضرت معاویہ نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی روزہ رکھا، ہم نے بھی روزہ رکھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا لیکن ہم نے تو سبت کی رات میں دیکھا تھا، تو ہم تو اب روزے رکھتے رہیں گے جب تک کہ ہم اپنے خود یہاں چاند نہ دیکھ لیں یا 30 دن پورے نہ ہو جائیں۔ گویا انہوں نے وہاں کی رویت کا اعتبار نہیں کیا۔ اس پر مدار ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کا۔ وہ کہتے ہیں اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہے۔ باقی سارے فقہا، مشہور تو یہ ہے کہ یہ حنفیہ کا قول ہے، لیکن حقیقت میں سارے فقہا مالکیہ حنابلہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہے، یعنی ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ کے لیے بھی معتبر ہو سکتی ہے۔ سمجھ گئے؟ اور اس بنا پر اگر اس قول کو اختیار کیا جائے، اور حنفیہ کا جو اصل ظاہر و روایت کا قول ہے وہ یہی ہے کہ اگر اہل مشرق نے چاند دیکھ لیا، اہل مغرب نے چاند دیکھ لیا، تو اہل مشرق کے اوپر بھی حجت ہوگا، بشرطے کہ وہ صحیح طریقے سے اس رویت کا ثبوت مشرق میں ہو جائے۔ اور اگر عقلاً دیکھا جائے تو اختلاف مطالع کو معتبر ماننے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، ذرا سمجھو کہ جب چاند افق پر نمایاں ہوتا ہے، افق پر جب ظاہر ہوتا ہے
تو وہ زمین کے اوپر اپنے دیکھنے والوں کے اعتبار سے ایک قوس بنتا ہے، ایک کمان جیسی ہوتی ہے، یہ سمجھے؟ جو اس قوس کے اندر ہوگا وہ چاند دیکھے گا، جو قوس سے باہر ہوگا اس کو چاند نظر نہیں آئے گا. سمجھ گئے؟ فرض کر لو میں ایسے ہی سمجھانے کے لیے جو میرا ڈیسک ہے یہ قوس ہے ایک، تو جو اس قوس کے اندر ہے وہ چاند دیکھے گا، جو قوس سے باہر ہے وہ نہیں دیکھے گا. ٹھیک؟ اب جو لوگ قوس کے اندر ہیں ان میں بعض اوقات ہزاروں میل کا فاصلہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے ایک آدمی اس کونے پر کھڑا ہے قوس کے اور دوسرا اس کونے پر کھڑا ہے، تو ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہوا؟ سینکڑوں ہزاروں میل. سمجھ گئے؟ لیکن ان کا مطلب متحد ہے، یہ بھی دیکھ رہا ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے. ٹھیک؟ اور جو قوس سے باہر ہے وہ چاند نہیں دیکھتا. اب ایک آدمی قوس کے اس کنارے پر کھڑا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھ رہا ہے. اور دوسرا اس قوس سے باہر یہاں کھڑا ہے جس کے درمیان 10 میل کا فاصلہ ہے. سمجھے نا؟ تو نہیں دیکھا. لہذا 10 میل پر بھی مطلب مختلف ہو سکتا ہے اور سینکڑوں میل پر بھی ایک جیسا رہ سکتا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں، مثلا ہمارا مینار ہے، تو اب اگر تم ادھر چلے جاؤ تو ایک دور تک نظر آتا رہے گا نا مینار، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ نظر نہیں آئے گا. تو وہ آخری نقطہ جس پر نظر آیا ہے وہ یہاں سے فرض کرو 2 میل ہے، 2 میل تک نظر آ رہا ہے. تو 2 میل تک کا جو علاقہ ہے ان کا مسئلہ ایک ہے. آخری نقطے سے ذرا آگے بڑھ جاؤ 10 قدم تو نظر نہیں آئے گا. تو وہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب مختلف ہو گیا. تو جو لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ قریب والے کے اندر تو مطلب ایک ہوتا ہے اور بعید میں مطلب مختلف ہو جاتے ہیں، تو قرب و بعد کا اختلاف مطالعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، اب اگر ایسا ہوتا کہ ہمیشہ زمین پر جو قوس بنتی ہے وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتی تو اس وقت ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی جو اس قوس کے اندر ہیں ان کا مطلب تو متحد ہے، جو باہر ہیں ان کا مطلب الگ ہے نا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر مہینے چاند نئی قوس بناتا ہے. اب کہ اگر یوں ہے تو اگلے مہینے یوں ہوگی. جو لوگ اس قوس سے اندر تھے وہ باہر چلے جائیں گے، جو باہر تھے وہ اندر آ جائیں گے. تیسرے مہینے یوں ہوگی، چوتھے مہینے یوں ہوگی. تو ہر مہینے قوس میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے. لہذا مستقل طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شہر اور وہ شہر، یہ 2 شہر جو ہیں آپس میں متحد المطلع ہے یا مختلف المطلع ہے، بلکہ ہر مہینے الگ صورتحال ہو. سمجھ میں آئی بات؟ لہذا اگر اختلاف مطالعے کو معتبر مانا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہر کے ایک حصے میں چاند نظر آ رہا ہو، دوسرے حصے میں نظر نہ آ رہا ہو. کراچی تو بڑا شہر ہے، تو اس میں اگر وہ قوس کے اندر آدھا حصہ آ گیا شہر کا اور آدھا حصہ نہیں آیا تو آدھے حصے میں نظر آئے گا، آدھے حصے میں نظر نہیں آئے گا. تو اگر اختلاف مطالعے کو معتبر مانا جائے مطلقاً تو ایک ہی شہر کے اندر بھی مطلب مختلف ہو سکتا ہے. سمجھ گئے؟ پھر حدیث کے نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں، یہ فرمایا کہ اذا رأیتم فصوموا، رأیتموہ فصوموا یا صوموا لرؤیتی. یہ خطاب کس کو ہے؟ مسلمانوں کو ہے نا، سب مسلمانوں کو. تو کیا اس کا مطلب یہ کہ ہر فرد چاند دیکھے؟
یہ مراد ہوگی، بلکہ یہ کہ اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ بھی چاند دیکھ لیں تو دوسروں کے لیے وہ معتبر ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اب اس میں کوئی آپ نے تفریق یہ نہیں فرمائی کہ ایک شہر کے لوگ دیکھیں یا 2 شہر کے لوگ دیکھیں. صوموا ایھا المسلمون لرؤیتہ، اے مسلمانوں جب تم چاند دیکھ لو، یعنی تم میں سے کوئی افراد بھی چاند دیکھ لیں تو روزہ رکھو. تو اختلاف مطالعے کا تو کوئی اعتبار ہم نے کیا نہیں. دنیا میں کوئی بھی چاند دیکھ لے سارے مسلمانوں پر ہو جائے گی. بات سمجھ آئی؟ تو اس اختلاف مطالعے کے معتبر نہ ہونا، اختلاف مطالعے کا اور ایک جگہ کی رویت کا دوسری جگہ کی رویت پر منطبق ہونا، یہ بالکل عقلی نقلی ہر اعتبار سے درست ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ جہاں تک عبداللہ بن عباس کے اثر کا تعلق ہے، ایک تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا اجتہاد تھا. دوسری بات یہ ہے کہ بات یہ ہے، ذرا سمجھ لو کہ انہوں نے جو قریب نے آ کر شہادت دی وہ کس بات کی دی کہ رمضان کا روزہ جو ہے، رمضان کی رویت ان کے ہاں جمعہ کی رات میں ہو گئی تھی، ہے نا. تو اب رمضان تو جب آ کے بتایا تو رمضان کا آخر میں آ کے بتایا تو اب اس پر موقوف ہو گیا عید کا. تو جب حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ کہا کہ بھائی تم نے وہاں رمضان کا روزہ دیکھا ہوگا تو جمعہ کے دن، اب اگر ہم تمہاری بات کا اعتبار کریں تو اپنے عید میں بھی اعتبار کرنا پڑے گا نا. ایک دن پہلے ہمیں عید کرنی پڑے گی. تو ایک آدمی کی شہادت، رمضان تو ثابت ہو سکتا ہے ایک آدمی کی شہادت سے، ایک آدمی کی خبر سے رمضان کا، لیکن عید کے لیے ایک آدمی کی شہادت تنہا کافی نہیں ہے. اس کے لیے کم سے کم 2 آدمی چاہیے. تو اب عید کا مسئلہ چونکہ اس پر موقوف ہو گیا تو اس عید کے مسئلے کے لیے تنہا قریب کی شہادت کافی نہ ہوئی، بلکہ اس میں 2 آدمی چاہیے. اس لیے انہوں نے رد کر دیا. یہ احتمال بھی ہے اس میں. اور دوسرے دلائل عقلیہ اور نقلیہ سب اختلاف مطالعے کو غیر معتبر ہونے کو کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ حنفیہ کا اصل مذہب ظاہر و روایت کا یہی ہے کہ اختلاف مطالعے مطلقاً غیر معتبر ہیں. لیکن متاخرین میں سے بعض حضرات نے، جیسے علامہ ذیلعی نے لکھ دیا کہ بھئی بلاد ناحیہ میں اعتبار کرنا چاہیے اختلاف مطالعے کا، یعنی دور دراز کے علاقوں میں. سمجھے نا؟ انہوں نے وہ اس تقدیر پر فرمایا کہ دور ہونے کا نتیجہ ضرور یہ ہوگا کہ مسئلہ مختلف ہو جائے گا. لیکن ابھی میں نے جو آپ کے سامنے تشریح بیان کی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دور ہونے یا قریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا یہ جو بات کہی گئی ہے یہ امام ابو حنیفہ کی بات نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کی بات یہی ہے کہ اختلاف مطالعے مطلق معتبر ہے. لہذا اگر آج مسلمان اس بات پر اتفاق کر لیں جو امام ابو حنیفہ کا قول ہے اختلاف مطالعے کے معتبر، تو ساری دنیا میں ایک دن روزہ ایک دن افطار ہو سکتا ہے اگر امام ابو حنیفہ کی بات کا پر سب لوگ متفق ہو جائیں. سمجھ گئے؟ لیکن مشکل یہ ہے کہ متفق نہیں ہوتے اور اس کے نتیجے کو کہنا ہے چلے مطالعے معتبر ہے لہٰذا ہم نہیں مانتے، ادھر کی یہاں کی رویت دوسری جگہ نہیں مانتے. سمجھے؟ ہم پاکستان کے اندر مرکزی رویت حال کمیٹی قائم ہے اسی کام کے لیے، اور وہ ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت سے اور بڑی جد و جہد کے بعد وہ قائم کروائی تھی، اس لیے تاکہ سارے ملک کے اندر ایک دن روزہ یا عید ہو سکے. اسی کی بنیاد پر عمل ہوتا ہے. لیکن ہم اگر چاہیں سعودی عرب کی رویت پر یہاں عید کرنا تو وہ بھی کر سکتے ہیں شرعاً، یعنی امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق. لیکن وہاں ایک دشواری یہ پیدا ہو گئی ہے سعودی عرب میں کہ ان کے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ شہادتوں، ایک تو ہوتا یہ ہے افسوسناک صورتحال یہ ہے بہت عرصے دراز سے
کہ وہ عید اور بقرعید کے چاند کا تو دیکھنے کا وہ کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ بیچ کے جو مہینے ہیں ربیع الاول، ربیع الثانی وغیرہ مثلا، ان کی رویت کا اعتبار کا اہتمام نہیں ہوتا، مدتوں ایسا ہوتا۔ اب جب وہ فرض کرو 29 شعبان آیا، اس دن انہوں نے رویت کا اہتمام کیا، یہ کیا پتا کہ یہ 29 شعبان ہے، کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے رویت کا اہتمام نہیں ہو رہا، ایک زمانے تک تو یہ ہوتا رہا۔ اب کہتے ہیں میں نے خود بات کی وہاں کے لوگوں سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم سارے مہینوں کا کرنے لگے ہیں۔ خیر چلو، اب الحمدللہ وہ بات درست ہو گئی۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ بعض اوقات ایسے وقت میں شہادت قبول کر لیتے ہیں جبکہ چاند کا نظر آنا ناممکن ہو۔ مثال کے طور پر ابھی چاند پیدا ہی نہیں ہوا، چاند ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، اور نے کہا جی گواہوں کی گواہی آ گئی ہے، لہٰذا اعلان کر۔ اس بات کے بعد اوقات ہمارے اور ان کے درمیان 2 دن کا بھی فرق ہوا ہے کبھی کبھی، سمجھے نا؟ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا پیچیدہ ہو گیا، اور یہ بہرحال ایک اجتہادی مسئلہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی چاند پیدا ہوا یا نہیں ہوا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو شہادت کے اوپر شمول رویتی وقت الرویتی۔ لیکن ایک بہت بڑی جماعت یہ کہتی ہے، میرا بھی یہی کہ اگر چاند ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تو ناممکن ہے اس کی رویت، سمجھے نا؟ ایسے موقع کے اوپر تنہا 1-2 آدمیوں کی شہادت قبول کر کے اعلان کرنا یہ درست نہیں ہے، سمجھے نا؟ کیونکہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ یہ بات تو یقینی نہیں ہے کہ کب قابل رویت ہوا، لیکن پیدائش جو ہے وہ یقینی ہے۔ اگر پیدائش سے پہلے کوئی آپ کے آدمی گواہی دے کہ میں نے چاند دیکھا، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص آ کے گواہی دے 28 تاریخ کو کہ میں نے چاند دیکھ لیا، سمجھے؟ اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ شہادت متہم ہے، لہذا اس شہادت کو رد کرنا چاہیے۔ پچھلے دنوں خود مکہ مکرمہ میں ایک کانفرنس تھی رویت ہلال کے بارے میں، جس کے لیے میں نے مقالہ بھی لکھا، وہ چھپ بھی کیا ہے۔ تو وہاں سارے علماء تقریباً اس بات پر متفق ہو گئے، قرارداد پاس ہو گئی کہ جب تک ممکن نہ ہو اس وقت میں شہادت کا اعتبار نہیں ہے، سمجھے؟ لیکن اب اتنا تو ہوا ہے کہ وہ چاند کی ولادت سے پہلے کا اعلان نہیں کرتے، لیکن ولادت کے بعد 2 گھنٹے بعد اعلان کر دیتے ہیں، 4 گھنٹے بعد اعلان کر دیتے ہیں، حالانکہ کم از کم 18 گھنٹے تو سبھی متفق ہیں کہ 18 گھنٹے ہوتے ہیں، لگتے ہیں۔ اس وجہ سے ذرا سعودی عرب کے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا، سمجھ گئے؟ لیکن بہرحال چونکہ وہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے اور معاملہ مجتہد فی ہے، لہذا اگر کچھ لوگ سعودی عرب کی رویت پر کرتے ہیں، جیسے انگلینڈ میں کرتے ہیں، امریکہ میں کرتے ہیں، تو بہرحال ان کو بالکل باطل نہیں کہا جا سکتا۔ وہاں اتنا جھگڑا ہے مغربی ملکوں میں، یورپ میں اور امریکہ میں، کہ کوئی حد و حساب نہیں۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ معاملے مجتہد فی ہیں، ان میں کسی کے قول پر بھی عمل کر لو، لیکن خدا کے لیے متحد ہو جائے۔ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ جو ہے یہ بدترین برائی ہے، اس برائی سے بچنے کے لیے اگر کسی قول مرجوح پر بھی عمل کر لیں، سب متفق ہو جائیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اب ہوتا ہی ہے جب میں یہ بات کہتا ہوں تو ادھر والے اس کو اپنے حق میں لے جاتے ہیں، ادھر والے اپنے حق میں لے جاتے ہیں۔ اب میں نے جواب دینا ہی چھوڑ دیا، وہ کہتے ہیں تک کتاب نے فتویٰ دے دیا سعودی عرب کی رویت کے اوپر فتویٰ عمل کرنا چاہیے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ بھئی اپنی
رویت کا اعتبار کرو، سعودی عرب کا اعتبار نہ۔ میں نے یہ کہا کہ چاہے اپنی رویت کا اعتبار کرو، چاہے سعودی عرب کا اعتبار کرو، لیکن خدا کے لیے متحد ہو جاؤ۔ جس پر متحد ہو کر تو کوئی ایک طریقہ اختیار کر لو تو وہ ٹھیک ہے، بنسبت کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ مرجو ہو، لیکن وہ آدھی بات کہتے ہیں، اور آدھی بات ایک فریق لے اڑتا ہے، آدھی بات ایک فریق لے اڑتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ انگلینڈ کے لوگوں نے اتفاق کیا، سب نے مجھے دستخط کر کے بھیجے دونوں فریقوں نے کہ آپ آ جائیں یہاں پر اور آ کر ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا، یہ لکھ دیا۔ تو میں نے جو ایک فریق کے جو سربراہ تھے ان کو فون کیا، میں نے کہا بھائی یہ آپ کی طرف سے خط آیا ہے، یہ آپ اس کو مانتے ہیں، اس پر عمل کریں گے اگر میں کوئی بات کہوں؟ کہ جی بالکل کریں گے، اور آپ تو ظاہر ہے یہی فتویٰ دیں گے۔ مطلب کہ یہ ظاہر ہے کہ ہمارے حق میں فتویٰ دیں گے۔ تو میں نے اب یعنی جب آدمی اس نقطۂ نظر سے کسی کو یہ کہے کہ بھائی تم فیصلہ کر دو کیونکہ تم میرے حق میں بہتر دو گے، تو اس میں آدمی کیا جائے؟ میں نے کہا بھائی معاف کرو، اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں ایسے ہی صورت میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ جس کے اوپر ایک لڑائی جھگڑا اور جو ہے اتنا جمود اپنی رائے کے اوپر کہ دوسرے کی رائے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جیسے میں نے رکھا کہ معاملہ مجتہد فی ہے، اور جھگڑا جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی بناء ابراہیمی کو چھوڑ دیا، کس وجہ سے؟ کہ کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔ تو یہاں فتنے ہے کہ ہر ایک اپنے اس کے اوپر جمع ہو بیٹھا ہے اور دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں۔ استغفر اللہ رب۔ بہرحال جو حقیقت ہے وہ میں نے عرض کر دی۔ اگر سب متفق ہو جائیں تو ساری دنیا میں ایک دن روزہ، ایک دن عید ہو سکتی ہے امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق۔ چلو